باری دیگر صلوات بھیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين النبي المبيد والرسول المصدق ابی القاسم محمد ثم الصلاة على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صلوات بھیجیے۔ سوگواران نظم ازا سورہ محمد کی آیت نمبر 7، خالق دو جہاں کا ارشاد حق، اے ایمان والو کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر خدا تم کو ثبات قدمی عطا فرمائے گا، خدا تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اس آیہ مبارک کی روشنی میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور محدود علم کا اعتراف کرتے ہوئے جس عنوان کے تحت یہ 4 مجالس آپ کی اعلی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے، اس کا موضوع ہے اسلام اور محافظین اسلام۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے تو پیش نظر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اس موضوع کا انتخاب اس عزا خانے میں، اس بارگاہ حسینی میں اس لیے کیا گیا کہ دنیا سمجھے کہ حسینی کہتے کس کو ہے، اور جب بات دنیا کی کر رہا ہوں تو پھر دنیا سے مراد اور دیگر مذاہب نہیں، بلکہ میں مخاطب ہوں ان اذہان سے، ان لوگوں سے کہ جن کے اذہان میں یہ خیالات، یہ فکر مچلتی رہتی ہے، اور اکثر ان کے لبوں پر یہ جملے آتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، اٹھ جائیے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شے خطرے میں ہو تو جس کو درد ہوتا ہے وہ خطرے سے بچانے کے لیے حفاظت کی بھی کوشش کیا کرتا ہے۔ اب میں کیا کروں، جس کی سمجھ میں یہ حسینی نہیں آتا، اس لیے کہ حسینی اسے کہتے ہیں کہ جو نظریہ کرب و بلا یا جو حسین ابن علی سے محبت کرے یا جو حسین ابن علی کے دیے ہوئے نظریے پر لبیک کہتا ہے، اس ذہن کو حسینی کہتے ہیں۔ حسین کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، اس باعمل انسان کو حسینی کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ کہوں کہ جس کی سمجھ میں حسینی نہیں آتا، اس کی سمجھ میں حفاظت اسلام بھی نہیں آ سکتی۔
عزیزان گرامی، کیا یہ عجیب سوالات نہیں ہیں کہ جب مسلمانوں کے معاشرے میں اگر اسلامی معاشرہ ہوتا تو پھر یہ سوالات لبوں پہ نہیں آتے کہ اسلام خطرے میں ہے؟ میں مسلمانوں کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں اکثر یہ سوالات، اور جس وطن سے ہمارا تعلق ہے، ہم نے تو ہر موقع پر جب بھی تخت و تاج کے حصول کے لیے لوگوں کو تڑپتے دیکھا تو انہوں نے ہر دور میں اسلام ہی کو خطرے میں رکھا، اور اسلام کو خطرے میں رکھ کر لوگوں کے اور عالم یہ ہے کہ جن کے لبوں پر یہ سوالات آتے ہیں، جو اکثر اسلام کے حوالے سے خطرات اور تحفظات کی بات کرتے ہیں، ذرا ان کی تاریخ پر نگاہ رکھیں۔ بظاہر تو مضبوط نظر آتے ہیں لیکن اتنے کمزور ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ نہ جانے ہوا کے رخ پہ کتنی مرتبہ انہوں نے اپنے نظریوں کو تبدیل کیا ہے۔ اور میرا وہ موضوع بھی نہیں کہ میں ان کی تاریخ پر گفتگو کروں، میں تو فقط ان کی زبان سے نکلنے والے اس جملے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہر نہج اور ہر مقام پر اسلام کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں کہ کسی نے تو کہہ دیا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ اب جس کی نگاہ میں علی نہ ہو، جس کی نگاہ میں حسین نہ ہو، اس کا اسلام تو ہمیشہ خطرے ہی میں نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بھی ایک عجیب المیہ کہ تاریخ اسلام لکھنے والے مسلمانوں نے جب تاریخ اسلام کو مرتب کیا تو یہ تو احتجاج کا رائٹ رکھتا ہوں، اور احتجاج کا رائٹ میں کیا رکھتا ہوں، یہ ہر حسینی کا رائٹ ہے، اور ہر حسینی جب مجلس میں آتا ہے تو یہ فقط کوئی رسم نہیں ہے جو نبھانے آ گیا۔ دراصل دنیا میں احتجاج کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں، یہ با اخلاق لوگوں کے احتجاج کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے کہ فرش عزا پر آ کر اس فکر کے خلاف، ان اذہان کے خلاف کہ جن کے لبوں پر ہمیشہ یہ جملے آتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، یہ احتجاج کرنے کا میں رائٹ تو رکھتا ہوں کہ جب تاریخ اسلام کو مرتب کیا گیا تو تاریخ اسلام میں ان کو رکھا گیا جو اسلام کے کبھی بھی وفادار نظر نہیں آئے، اور جو تاریخ اسلام کے ہر دور میں وفادار نظر آئے۔ آج تاریخ اسلام میں سب کچھ ملتا ہے لیکن وفاداروں کے نام نظر نہیں آتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چند جملوں کو جو میں نے آپ کی سماعت کی نظر کیا، ان کو محسوس کیا اور چاہا، خواہش ہوئی کہ کیوں نہ اسلام اور محافظین اسلام پر گفتگو کی جائے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے، پہلا مرحلہ آج ہمیں دائرہ اسلام سے نکال کر کفر کی وادیوں میں دھکیلنے کی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں، کہیں قتل و غارت کے ذریعے، کہیں فتووں کے نشر کے ذریعے، نہ جانے جو جس کے پاس ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ استعمال کرتا ہے۔ مدارس قائم کیے جاتے ہیں، مدرسے تو یہ بناتے ہیں، مدرسوں میں یہ بیٹھتے ہیں، اور نہ جانے ڈورے ہلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، اور جب مدرسوں میں بیٹھتے ہیں تو فقط ایک کام، بس ایک ایجنڈا کہ کسی طریقے سے ان کو کافر قرار دیا جائے۔ کن کو؟ کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی دشواری میں ہوتے ہیں تو فقط اپنے رخ کو نجف اشرف کی جانب کر کے یا علی مدد کہہ دیا کرتے ہیں، اور کہا کہ کیونکہ قرآن نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بے شک اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا خارج اسلام ہے۔ جو خارج اسلام ہے وہ کفر ہے، جو داخل اسلام ہے وہ ہے مسلمان۔ اس بنیاد پر ہمیں کفر کے فتووں سے نوازا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر کم عقل رکھنے والے، یا یوں کہوں جو عقل بند ہوتے ہیں، جو عقل بند ہوتے ہیں، عقل مند نہیں ہوتے، ان کے اذہان میں یہ زہر داخل کیا جاتا ہے کہ اس کو مارو گے تمہیں جنت مل جائے گی، اس کو مارو گے تمہیں جنت مل جائے گی۔ حالانکہ خود قرآن کا فیصلہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے،
لیکن یہ جبر کے ذریعے سے قتل بھی کرتے ہیں اور جبر کے ذریعے سے جنت میں جانے کی سند بھی دلواتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مدرسے پہ چھاپا مارا گیا تو 50 کم سن بچوں کو دیکھا آپ نے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. کیا جنت میں اس طریقے سے بھی لے جایا جاتا ہے؟ جنت کے لیے تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہاری زندگی کے لیے رسول کی سیرت بہترین نمونہ. رسول نے اسلام کو فروغ دیا، اپنے عمل سے دیا، اختیارات ہونے کے بعد جبر سے اسلام کو فروغ نہیں دیا. تو پھر یہ کیسا مزاج ہے، پھر یہ کیسا طریقہ زیست ہے کہ جہاں جبر کے ذریعے سے مسلمان کو قتل کیا جائے، جبر کے ذریعے سے ایک با ایمان کو، صاحب ایمان کو کفر کی وادیوں میں دھکیلا جائے. کہا کہ قرآن کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ قوم اسلام سے دور، یہ قوم کفر کے قریب، خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کو پکارا کرتے ہیں. اب میں کیا کہوں، خود خدا نے کیا کہا سورہ محمد، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو. مدد کون کرتا ہے؟ جس کے پاس استطاعت ہوتی ہے. اور مدد مانگتا کون ہے؟ جو محتاج ہوا کرتا ہے. اور ہمیں یہی تو کہا جاتا ہے کہ بس اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو، اس لیے کہ دنیا میں تمام مخلوق محتاج. خدا وہ ہے کہ جہاں محتاجی نہیں، اور کہا گیا کہ مدد اس سے مانگو جو محتاج نہ ہو. اب مجھے بتائیے مدد وہ مانگے جو محتاج ہوتا ہے. اب خدا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تم اللہ کی مدد کرو. خدا نے بھی مسلمانوں سے مدد نہیں مانگی، صاحبان ایمان سے مدد مانگی. یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ میں اور آپ اگر شرافت کے لباس سے آراستہ ہوتے ہیں تو مدد وہاں مانگی جاتی ہے کہ جہاں غیرت کی لاش تو رہ جائے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. خدائے لم یزل نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ. خدا نے کہا ہم بھی مومنوں سے مدد مانگتے ہیں. اب اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جب بھی جہاں بھی اسلام کے محافظین ہوں گے، حقیقی معنوں میں وہ نہیں جسے مسلمان لکھے، بلکہ نگاہ قدرت میں جو بھی حفاظت اسلام کرنے والا ہوگا، یہ طے شدہ بات ہے کہ دنیا اسے کافر لکھتی رہے لیکن نگاہ قدرت میں وہ صاحب ایمان ہی کہلائے گا. نگاہ قدرت میں وہ صاحب ایمان ہی کہلائے گا. اور نگاہ قدرت میں جو صاحب ایمان کہلائے پھر وہ دنیا کی قوتوں سے مرعوب نہیں ہوا کرتا، پھر وہ یقین کی منزل پر ہوتا ہے. اگر تنہا بھی ہو تو کثرت لشکر سے مرعوب نہیں ہوتا، اگر تنہا بھی ہو تو کثرت لشکر سے مرعوب نہیں ہوتا. اب میں ایسے انسان کے ایمان کو کیا کہوں کہ جسے یقین جو میرے ساتھ ہے اس کے ہاتھ پہ بھی بھروسہ، اس کی قوت پہ بھی بھروسہ، اور پھر ایک بھروسہ تھا تو کیسا بھروسہ کہ پیغمبر موجود، پیغمبر لڑے، پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے جانثار موجود. لیکن کیسا ایمان تھا کہ بجائے پیغمبر کے ساتھ نبھانے کو میدان کو چھوڑا اور فرار ہوتے ہوئے نظر آئے. تو ایسے انسان کے ایمان کو کیا کہیں گے؟ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ نہ پیغمبر پہ بھروسہ تھا نہ خدا پہ بھروسہ تھا. اگر خدا پہ بھروسہ ہوتا تو پیغمبر کا وفادار رہتا، چھوڑ کے غدار نہ ہوتا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اگر تنہا بھی ہوگا، اگر تنہا بھی ہوگا، تاریخ موجود ہے. تو خدا نے کہا اے ایمان والوں تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. خدا کس کی مدد کرے گا؟ جو خدا کی نصرت کرے، جو خدا کی مدد کرے خدا ان کی مدد کرے، اور جو خدا کی مدد کرے وہی تو محافظ ہے. خدا نے خود کہا، قرآن نے آج دیکھیے کہا جاتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ بے شک کتاب ہی کافی ہے اور کتاب ہی ہمارے لیے مددگار ہے، کتاب ہی سے مدد حاصل کیجئے. تو پھر میں ایک جملہ کہوں گا کہ جہاں یہ نعرہ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ،
کہ فقط کتاب ہی کافی ہے، تو پھر آج اس معاشرے کے اندر یہ غلامی کے طوق گلے میں کیوں ہیں؟ یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اور اس معاشرے میں ایسا انتشار کیوں ہے، جبکہ اس میں میڈیسن بھی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور اس کے باوجود لوگوں کے ہاتھوں میں نشتر بھی ہے، لوگوں کے ہاتھ مسلمانوں کے لہو سے رنگین بھی ہے۔ دیکھیں کیسا مزاج ہے، میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، لیکن میں مزاج بتانا چاہتا ہوں مزاج کیسے ہے۔ مزاج ایسے ہے، تاریخ کبھی کبھی اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ کبھی کبھی میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ کوئی بات تقریر سے سمجھ میں نہ آئے، کتابوں سے سمجھ میں نہ آئے، تو کبھی کبھی زمین کے وہ منظر ایسے رونما ہوتے ہیں کہ بھرپور دلیل بن کے معاشرے میں سامنے آ جاتے ہیں۔ آج دیکھیے ہم 1400 سال سے لے کے اب تک، اور لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑیے یزید کا پیچھا، کب تک یزید پر لانا و طعن کرتے چلے جائیں گے، چھوڑیے یزید کا پیچھا، دنیا میں واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، ایک واقعہ یہ بھی ہوا، واقعہ ختم ہو گیا، دنیا میں حادثات ہوتے ہیں، حادثہ اگر یہ واقعہ ہوتا فقط، اگر یہ فقط ایک حادثہ ہوتا تو نہ جانے اس سے زیادہ بڑے ہونے والے حادثات میں یہ گم ہو چکا ہوتا۔ یہ حادثہ نہیں ہے، اور میں یہ کہوں کہ اگر یہ واقعہ ہمارے دسترس میں ہوتا تو نہ جانے حادثات زمانہ کے اندر رخ حیات کہاں کا کہاں ہو جاتا۔ لیکن 1400 سال سے لے کے اب تک عالم یہ رہا، 1400 سال سے لے کے اب تک حالات یہ رہے ہیں کہ بظاہر کربلا کے ہیں 72، لیکن ان 72 جانثاروں کی یاد میں لاکھوں کروڑوں کی قربانیاں دے چکے۔ بغداد کی دیواریں گواہ، کرخ کا میدان گواہ، آج کے عہد کے ہونے والے واقعات گواہ، لاکھوں کی تعداد میں لاشیں گرتے ہیں، ایک ایک وقت میں بلاسٹ ہوتا ہے تو 100 لاشیں گر جاتی ہیں، لیکن 100 لاشیں گرے، ہزاروں لاشیں گرے، لاکھوں کی تعداد میں لاشیں گرے، لیکن سب سے زیادہ جو واقعہ جس چیز کا پرچار کیا جاتا ہے یا جسے یاد کیا جاتا ہے یا جسے یاد رکھنا چاہیے، لاکھوں لاشیں ایک طرف لیکن کربلا کے 72 شہداء ایک طرف۔ زمانے میں حادثات ہوتے ہیں، لوگ بھول جایا کرتے ہیں، سگا بھائی گھر کے 6 افراد ایک ایک حادثے میں خدا کی بارگاہ میں چلے گئے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں، لیکن نہیں بھولتے تو کربلا والوں کو نہیں بھولتے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی دسترس میں ہوتا تو واقعہ کربلا بھی حادثات زمانہ میں گم ہو چکا ہوتا۔ یہ واقعہ کربلا کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ خدا کا ایک وعدہ ہے جو اب تک پورا ہو رہا ہے۔ یاد رکھے گا خدا کا وعدہ کیا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو خدا کے ہاں احسان ہی سے ہوا کرتا ہے۔ حسین ابن علی، تم نے ہماری دین کے خاطر، ہمارے اسلام کے خاطر تم نے جان کا نذرانہ دیا، لوگ تمہیں مٹانا چاہتے تھے، تو احسان کا بدلہ یہ ہوگا، مٹانے والے تو مٹ جائیں گے لیکن تیرا نام نہیں مٹ پائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں نے ایک جملہ آپ کی سماعت کی نظر کیا کہ اگر تنہا بھی ہوتا ہے تو یقین ہوتا ہے اسے خدا کی ذات کے اوپر، اور یقین کس سے ہوگا؟ اس کا یقین ہی دلیل بن رہا ہے کہ وہی تو صاحب ایمان ہے، اسی میں تو ایمان موجود ہے، کیونکہ ایمان کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ یقین کی منزل پہ لے آتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہیں استحکام ہوا کرتا ہے، جہاں یقین ہوتا ہے وہیں تو ثبات قدمی ہوا کرتی ہے، اور جہاں یقین نہیں ہوتا ہے وہاں ہوا کے جھونکے پر رخ تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی کا تاریخ کے واقعات موجود، قرآن موجود، واقعات موجود، لیکن زمانہ قرآن کی آیات اور سورے تو پڑھ لیتا ہے لیکن کچھ گفتگو کرتے ہوئے لرزتا ہے، کچھ گھبراتا ہے۔ یاد کریے تاریخ کے اس واقعے کو، پورے واقعے نہیں دہراؤں گا، تاریخ کے اس منظر کو یاد کیجئے گا کہ جب ایک لشکر چلا تھا خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، لیکن ایک شخص تھا جس کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور ایک جملہ کہا تھا، جب جواب میں سوال یہ کیا گیا تم نے اپنے اونٹ بچا لیا، اللہ کے گھر کو نہیں بچایا، اب کرے تو کیا کرے؟ اپنے ایمان کا اظہار کیا
کہ جس کا گھر ہے وہ بچائے گا. جملہ تو سادگی سے آپ نے علماء سے سنا, نہ جانے کس کس انداز میں سنا, لیکن اس سادے سے جملے کے اندر جناب عبد المطلب نے اپنے ایمان کا کس نازک انداز میں اظہار کیا کہ یاد رکھنا جس کا گھر ہے میرا بھروسہ ہے اس پر وہی بچانے والا ہے. یہ جناب عبد المطلب کا ایمان تھا, جناب عبد المطلب کا ایمان. اور ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا, نہ جانے کون سا چہیتا بیٹا تھا جسے جناب عبد المطلب نے بلا لیا کہ بیٹا سب کو بولو کہ اپنے اپنے غاروں میں چلے جائیں. سب لوگ اپنے اپنے غاروں میں چلے گئے اور کہا بیٹا آسمان کی طرف دیکھنا, جب خدا کی نصرت آنے لگے تو بیٹا مجھے بتا دینا. یعنی کہ صاحب ایمان وہ ہوتا ہے جو زمانے کی نصرت پہ بھروسہ نہیں کرتا, جو اللہ کی مدد تو اسی کو ہوا کرتی ہے جو صاحب ایمان ہوا کرتا ہے. اب جناب عبد المطلب نے بلایا ہوگا تو کس کو بلایا ہوگا؟ مسئلہ کعبے کی حفاظت کا ہے, مسئلہ نصرت خدا کا ہے, بلایا ہوگا تو کس کو بلایا ہوگا؟ اب کیا نگاہ عبد المطلب کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کس کو مدد کے لیے بلانا چاہیے؟ اب رہا تو کفر میں ڈوبا ہوا ہے, بنیاد میں کفر لے کر آیا. اب ظاہر کعبے کی مدد کے لیے جناب عبد المطلب بلائیں گے, کافر کو تو نہیں بلائیں گے, جو صاحب ایمان ہوگا اسی کو بلایا ہوگا کہ بیٹا آ جاؤ, جب خدا کی نصرت آ جائے تو مجھے بتا دینا. اب جناب عبد المطلب بیٹھے ہیں, ایسے میں ایک بیٹا آگے بڑھا کہ بابا خدا کی نصرت آ رہی ہے. کہ کہاں ہے خدا کی نصرت؟ اب جو فضا کی طرف دیکھا, پرندوں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا, قرآن نے سورہ فیل کو موجود رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طائرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مکول. اب یہاں خدائے لم یزل نے پیغمبر کو مخاطب کیا, توجہ رکھے گا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھنے کے لیے وجود کا ہونا بہت ضروری ہے, اور وجود کے ساتھ ساتھ شعور کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر اگر اس عام الفیل میں آئے ہیں اس دنیا کے اندر, لیکن شعور کا یہ عالم تھا, خدا متوجہ کر رہا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تو جس کے ہوش کا یہ عالم ہو, جس کے ہوش کا یہ عالم ہو کہ خدا کہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, وہی پیغمبر جب زمانے کو کلمہ پڑھا اور مسلمان اٹھ کے یہ کہہ دے کہ 40 برس تک وہ نبی نہیں تھا, تو یاد رکھیے گا اسلام ان کا خطرے میں نہیں ہوگا جو پیغمبر کو آغاز ہی سے ہوش کی معراج پہ دیکھتے ہیں. اسلام ان کا خطرے میں ہوگا جو پیغمبر کو باشعور نہ سمجھے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اور دیکھیے, میں نے بعض دفعہ کبھی نہ کبھی کسی مجلس میں کہیں نہ کہیں یہ ایک جملہ مدد کے لیے ضرور مستعار لیا ہے کسی نہ کسی مجلس سے. ہم لوگ بہت اچھے اور سیدھے سادے لوگ ہیں, ہم سے مراد باہر کے مسلمان بہت سیدھے سادے لوگ ہیں. میں جب پاکستان میں رہتا ہوں نا تو مجھے کہتے ہیں کہ مولانا یہ جو ہے نا یورپ کے لوگ, امریکہ کے لوگ, کہ ان سب نے جو ترقی کی ہے نا یہ سب قرآن سے کی ہے, یہ سب قرآن سے حاصل کیا ہے. ان لوگوں نے جو کچھ کیا قرآن سے حاصل کیا ہے. کمال کافر تو لے رہے ہیں اور مسلمان لینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے. اب انہوں نے کیا لیا؟ عقل مسلمانوں کی میراث نہیں ہے, عقل انسانوں کی میراث ہے. جو عقل کو استعمال کرے گا رائٹ ہے کہ وہ لیڈنگ پوزیشن پہ آئے, وہ لیڈ کرے, کیونکہ عقل انسان کا جوہر ہے, انسان پہچانا جاتا ہے اپنی عقل کی بنیاد پر, وہ لیڈ کرے گا. یہ خدا لم یزل نے عقل کو تقسیم کیا ہے. اب عقل, تدبر, تفکر, ہمارے ہاں تو ہم نے یہاں تک پہنچے ہیں ترقی کرتے کرتے کہ جناب علی قرآن سینے میں محفوظ رکھا جائے, ہم مسلمان ہیں, حفاظت سے رکھا جائے. اب کیا کیا جائے؟ اپنے عمل کا اظہار اور مضبوط ترین مسلم ثابت کرنے کے لیے کچھ عمل بھی کیا جائے. اور میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اب تک یہ ہوتا رہا کہ لوگ ہم سے سوال کرتے تھے, تم یہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو,
تم یہ ماتم کیوں کرتے ہو، تم اپنے آپ کو لہو لہان کیوں کرتے ہو، تم یہ نماز جو ہے مغربین اور ظہرین کیوں پڑھتے ہو، تم یہ سجدگاہ کیوں رکھتے ہو، تم یہ تعزیہ علم ذوالجناح تابوت کیوں نکالتے ہو؟ یہ سوالات ہم پہ ہوتے ہیں نا، صدیوں سے لے کے اب تک سوال ہو رہے ہیں. اب ذرا پہیا الٹا چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ہم سے سوال کریں ہم اس سے سوال کریں کہ تم تراویح کیوں پڑھتے ہو، یہ بتاؤ تم ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہو، یہ بتاؤ تم مغربین اور ظہرین کیوں نہیں پڑھتے ہو. ذرا سی تھوڑی سی جرت ہو. ہم تو 1400 سال سے لے کے جواب دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا ان کے پاس اپنی بقا کے لیے دفاع کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ ہوا کے رخ پہ بدلہ نہیں کرتا. جہاں اصول ہو اصول پہ سر قلم ہو جاتے ہیں. یہ تاریخ ہماری ہے. جتنے شہداء ہم نے دیے تاریخ میں کسی اور قوم نے کسی مسلک نے اتنے نذرانے نہیں دیے جتنے ہم نے دیے ہیں، اور اس پہ کوئی پریشانی نہیں. یہی تو ایمان کی ایک دلیل کہ جو شہادتوں کے نذرانے دے دیے ہر عہد میں ملت پھر آمادہ نظر آئے، ہر قلب میں رکھے، شہادت کو اپنے لیے سعادت سمجھے. یہ ایک ایمان کی دلیل ہے. لیکن جہاں جان کا خوف ہوتا ہے وہاں شہادت کی تمنا نہیں ہوتی. وہاں جان بچانے کے لیے سبات قدمی نہیں دکھاتا بلکہ میدان کو چھوڑ کے فرار نظر آتا ہے. اور جہاں شہادت کی تمنا ہو خدا وہیں سبات قدمی عطا کرتا ہے. زمانے کے رخ بدل جاتے ہیں، لوگوں کے انداز بدل جایا کرتے ہیں، اور بدلے تاریخ کے اندر. آپ سوال کیجئے گا، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ماہ رمضان آ جاتا ہے اور آپ تراویح نہیں پڑھتے. اب الٹا سوال کرو کہ تم تراویح کیوں پڑھتے ہو، الٹا سوال کرو تم تراویح کیوں پڑھتے ہو، کس بنیاد پہ پڑھتے ہو. پھر دیکھیے کہ جواب کیا لے کر آتے ہیں. اچھا تراویح پڑھتے ہو تو ٹھیک، کیا ہے یہ عبادت ہے. عبادت کے بھی تو آخر کوئی اصول ہوا کرتے ہیں. وہ عبادت ہی کیا کہ جس کے اصول میں تبدیلی پیدا ہو جائے، جس کے انداز بدل جائے. کہا کہ روزانہ رمضان میں سپارہ پڑھیں گے، ایک سپارہ. قرآن 30 دن میں نازل ہوا تو کوشش کریں گے پورے مہینے میں ایک سپارہ پڑھے. اب یہ بن گیا اصول. آج سے 30 برس پہلے تو یہی تھا کہ روزانہ مسجد میں ایک سپارہ پڑھایا جاتا تھا. اب کیا کریں، روزانہ ترقی تو ہو رہی ہے، معذرت کے ساتھ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن دوسری جانب ملائیت میں بھی ترقی بے تحاشا ہو رہی ہے. اب کریں تو کیا کریں، پیش امام کی بنیاد ہمارے ملک میں تقابل ہونے لگا، مقابلے ہونے لگے. کہ یہ ہے پیش امام، آئیے ان کے پیچھے نماز پڑھیے گا. کہ 1 مہینے کی نماز، 1 مہینے کی نماز. کہ نہیں، یہ بہت فاسٹ مولوی ہے، آئے گا 2 سپارے پڑھے گا روزانہ. توجہ رکھے گا، 2 سپارے روزانہ پڑھے گا. کب 30 دن کو چھوڑ کے لوگ 15 دن والے مولوی کے پیچھے چلے. پھر آواز آئی کہ نہیں، زمانہ بہت تیز ہو گیا، آئیے اب 10 دن کے اندر پوری تراویح کو ختم کر لیں. 15 دن والے اٹھے، 10 دن میں چلے گئے. اب بزنس مین کے لیے بھی پیکج دیا گیا کہ عید کا زمانہ قریب آ جاتا ہے، لہذا تمہیں تجارت کرنی ہوتی ہے، لہذا دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں. اب لوگ 6 دن کے اندر چلے گئے، زمانہ اور تیز ہو گیا. یہ 30 دن سے سمٹ کر 3 دن کی تراویحوں میں تقسیم ہو گئے. توجہ رکھے گا. اب ظاہر ہے کہ 30 سپاروں کو جب 3 دن میں پڑھا جائے گا، مجھے نہیں پتا کہ پڑھنے کا انداز کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ اعراب کس مقام پر کون سا استعمال کیا گیا، مجھے نہیں پتا کہ تجوید کے قواعد کو استعمال کیا گیا نہیں کیا گیا، مجھے نہیں پتا کہ قرأت کے جو اصول ہیں ان کو اپنایا گیا یا نہیں اپنایا گیا. لیکن یہ تو طے ہو گیا جب 30 دن پہ جو قرآن پڑھا جاتا تھا اور جب 3 دن میں سمٹ کر آ گیا تو طے شدہ بات ہے کہ پڑھنے کی رفتار میں اضافہ ہو جائے گا. اور جب پڑھنے کی رفتار میں اضافہ ہوگا تو قرآن پڑھ کے کیا کہتے ہیں، اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور قرآن کو تم ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. اب قرآن تو یہ کہے تم ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، اور وہاں پڑھنے والے کی رفتار میں اگر اضافہ ہو جائے تو تراویح پڑھنے والا مجھے یہ بتائے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا قرآن سے بغاوت کر رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بس یہیں تک لیا کہ آپ کے ہاں حافظ قرآن نہیں ہوتے. اب وہ جواب دیا کرو جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا.
ایک شخص آیا تھا نا کہ یا امام میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے. کہا ٹھیک ہے دیکھ کے پڑھا کرو. کہا مولا میں نے قرآن حفظ کر لیا. کہا بہت اچھی بات ہے لیکن دیکھ کے پڑھا کرو. کہا مولا میں نے قرآن حفظ کر لیا, کتنے زور سے آیا تھا, لیکن امام کیا کہہ رہے کہ دیکھ کے پڑھا کرو. کہا مولا جب میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا تو اب پھر یہ دیکھ کے کیوں پڑھوں؟ کہ دیکھ کے اس لیے پڑھو اگر تم ایسی ہے. امام نے کہا کہ دیکھ کے اس لیے پڑھو کہ اپنی آنکھوں کو اور چہرے کو قرآن کی زیارت سے محروم نہ رکھو. اپنی آنکھوں کو چہرے کو قرآن کی زیارت سے محروم نہ رکھو. لیکن ہم نے تو لیا, اب نہ جانے قرآن سے کفر کی تعریف کو کیا لیا, کس کس انداز میں کافر کہتے رہے. لیکن یہ سادگی سے جملہ کہہ دیا, بڑے بڑے مولوی یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کافروں نے ترقی کی ہے قرآن سے, تو پھر ایسی ترقی کی تو تم سے اعلیٰ تو یہ کافر. کیا عقل کو استعمال تو کیا؟ قرآن نے کیا کہا, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طائرا ابابیل. طائرا ابابیل, طائروں کے جھنڈ چلے, کنکریاں لے کر چلے. اب طائر جس نے دیکھا طائر تدبر کیا کہ طائر پرواز کیا کرتا ہے, طائر میں تدبر کیا تو طیارے کو ایجاد کر لیا. اب طیارے کو ایجاد کر لیا تو دیکھا کہ ایک ننھا سا پرندہ بمباری بھی کر سکتا ہے. اب نہ جانے بمباری کا وہ طریقہ کار کیوں اختیار کیا. ایک چونچ میں پتھر, ایک اس پنجے میں پتھر اور ایک اس پنجے میں پتھر. مفسرین نے لکھا کہ ایک پرندہ اپنی ذات میں 3 پتھر لے کر چلا, ایک چونچ میں پتھر, ایک اس پنجے میں پتھر, ایک اس پنجے میں پتھر. مجھے نہیں پتا کہ آخر ان 3 پتھروں کا راز کیا تھا. تدبر کیا تو سمجھ میں آیا شاید 3 پتھروں کا راز یہ ہوگا, یا تو ایک پرندے کی نگاہ میں زمین پہ 3 دشمن نظر آئے کہ پرندے کے ذمے لگا دیا کہ تینوں پر اللہ کا عذاب تم نے نازل کرنا ہے, یا ایک شیطان پر 3 قسم کے عذاب ایک پرندہ نازل کرے گا. لیکن اللہ نے کیا بتایا کہ ایک نازک پرندہ چلا ہے حفاظت کعبہ کے لیے. اب خدا نے ہمیں پیغام دے دیا کہ یاد رکھنا, کبھی یہ مت سوچنا کہ ہماری تعداد کتنی, یہ مت سوچنا کہ ہماری قوت کتنی. پرندوں کے نازک پرندوں کو دیکھنا اور تدبر اختیار کرنا. اللہ نے پیغام یہ دیا, بھلا نازک پتھر سے بھی انسان مر سکتا ہے, لیکن اللہ نے کیا بتایا کہ جتنی استطاعت ہو خدا کی مدد کے لیے اٹھ جانا. تو جو خدا کی مدد کرے گا خدا اسی کا مددگار ہوگا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر, زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا. اب مجھے بتائیے آج کے دور میں, آج کے عہد میں اس کی تعریف کیا ہے کہ سچا مسلمان کون ہے؟ اور دلیل کے طور پہ خصوصاً ماہ رمضان عید سے قریب تر وہ عملی ثبوت نظر آنے لگتے ہیں. ماہ رمضان سے قبل کیا نظر آتا ہے؟ حصول چندہ, مسجد سے اناؤنسمنٹ, جگہ جگہ بینرز. رمضان میں فطرہ. اب مجھے نہیں پتا یہ آخر راز ہے کیا, اور سہارا بھی کیا لیا جاتا ہے کہ خدا کو کتنا مظلوم بنا کے پیش کیا. 1 روپے دیجیے, 8 آنے دیجیے, 2 روپے دیجیے, اللہ کی مدد کیجیے. اللہ 8 آنے کا محتاج ہو گیا, اللہ 1 روپے کا محتاج ہو گیا کہ اللہ کی مدد کیجیے. کہ خدا نے تم سے مانگا؟ نہیں. تو پھر خدا کی مدد کیسے ہو گئی 2 روپے, 4 روپے, 8 روپے سے؟ وہ تو لفظ کن کہتا ہے تو کائنات وجود میں آ جائے. وہ محتاج تو نہیں ہے, لیکن دنیا بھر میں آئیے اللہ کی مدد کیجیے. تو تم یہ اللہ کی مدد کیسی؟ پھر وہ خدا ہی کیا ہوا کہ جو محتاج ہوا؟ وہ خدا ہے, تمہاری طرح مولوی نہیں ہے کہ جو چند سکوں کا محتاج ہوگا. یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے. ائمہ نے ایسے دستور رکھ دیے ہے کہ ہمارے ہاں عالم کی بھی ایک عزت ہوتی ہے, ایک وقار ہوا کرتا ہے. کہا اللہ کی مدد کیجیے.
کیا کرو گے اللہ کی مدد سے؟ فلاں علاقے میں یتیم خانہ ہے، یتیموں کی مدد کی جائے گی، تو سمجھ لو یتیموں کو روٹی کھلائی جائے گی تو تم نے اللہ کی مدد کر دی۔ لوگ آتے ہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ دیجئے، فطرہ دیجئے، راہ خدا میں دیجئے، اللہ کی مدد کیجئے، اور سب لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ اصول کیا بن گیا؟ تم اگر چندہ دو گے یتیم خانے میں یتیموں کو کھلایا جائے گا تو اس کے معنی کہ تم نے اللہ کی مدد کر دی۔ یہ ہے تمہارا اصول، یہ ہے تمہارا اصول کہ اگر یتیموں کو کھلا دیا تو تسلیم کیا، 2 روپے دینے ایسا یتیم جو تمہارے مدرسوں میں پڑھے، 2 وقت کی روٹی دو، پالو، پھر زمانے میں آ کے انتشار کا سبب بنے، مسلمان ہو کے اسلام کے پرخ سے اڑائے، اور تم چندہ جمع کرو راہ خدا میں خدا کی مدد کے لیے۔ خدا کا پیغام وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن تمہارا پلا ہوا مدرسے کا وہ مولوی وہ تو بنتا ہے تفرقے کا سبب۔ اور خدا کا پیغام وحدت کو تھامو، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اسلام خدا کی نگاہ میں کچھ اور مولوی کی نگاہ میں کچھ اور شاید علامہ اقبال تو جانتے تھے، اس لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑ گیا تھا کہ اللہ کا دین اور ہے، ملا کا دین اور ہے۔ توجہ رکھے گا، شاید علامہ اقبال کو کہنا پڑ گیا تھا، علامہ اقبال جانتے تھے کہ ملا کی نگاہ میں اسلام کی تعریف کچھ اور ہے، اللہ کی نگاہ میں تعریف اسلام کچھ اور ہے، لیکن فرض کیجیے تسلیم کر لیا۔ اب میں آج آپ کے اصول کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ جو یتیم کو روٹی کھلائے وہ اللہ کا مددگار، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کا مددگار ہوتا ہے قرآن کی آیات کی روشنی کے اندر خدا ان کا بھی مددگار ہوتا ہے، خدا ان کا محافظ ہوا کرتا ہے، خدا انہی کی مدد کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اب آپ یتیم کو پالے تو اللہ کے مددگار، لیکن ایک ایسا یتیم جس کے لیے قرآن کہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، تو یتیم تھا پالا ہے۔ اب اگر آپ یتیم کو پالیں تو اسلام کے ٹھیکیدار اور کائنات کے ایسے یتیم کو اگر ابو طالب پالے تو آج تک کافر کیسے ٹھہرا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے سیدھی سی بات تو آپ سنتے رہتے ہیں، مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ جب ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم ہر مشکل میں اہل بیت کے قریب آ جاتے ہیں اور اہل بیت سے مدد مانگ لیتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے اہل بیت نے کبھی ہمیں شرمندہ بھی نہیں رکھا، اس لیے کہ دنیا کے لوگ ادھار رکھ لیتے ہیں لیکن اہل بیت ادھار نہیں رکھا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان۔ لیکن کہا گیا کہ جناب بس کتاب ہی سب کچھ ہے، لہذا دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال سے لے کے ہم کبھی دائیں بائیں نہیں ہوئے، آپ ہی دائیں بائیں ہوئے ہیں۔ ہمیں تو پیغمبر نے عادت دے دی تھی، غدیر میں ایک ایسا ممبر بنایا کہ بس ادھر ہی دیکھنا، لیکن یہ عادتیں ہیں وہاں سے جو چل رہی ہے، سننے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کی عادتیں وہاں سے چل رہی ہیں۔ عزیزان گرامی کر، اب کہا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، کے فقط کتاب ہی کافی ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا اگر کتاب کافی ہوتی عالم اسلام میں اختلاف کیوں؟ عالم اسلام میں تفرقہ کیوں؟ قرآن میں جاذبیت ہے، قرآن پرکشش ہے، قرآن جوائنٹ رکھنے کی علامت ہے، لیکن پھر افتراق کیوں؟ کوئی تو ہے مسئلہ۔ اب میں ایک جملہ کہہ دوں، آپ نے کہہ دیا کہ فقط کتاب کافی ہے، اب میں یہ کہوں گا کیا کتاب رسول کے لیے بھی کافی ہے؟ کیا کتاب رسول کے لیے بھی کافی ہے؟ اور خصوصاً رسول کا کام ہے اسلام کو فروغ دینا۔ قلب پیغمبر پہ نازل ہو رہا ہے قرآن، تو کیا پیغمبر کے لیے کتاب کافی ہے؟ اور اگر پیغمبر کے لیے کتاب کافی ہوتی، توجہ رکھیے گا، عجیب جملے کہہ رہا ہوں، اگر پیغمبر کے لیے کتاب کافی ہوتی تو بہت سے مقامات پر صرف کتاب ہی کی بنیاد پر لوگوں کو داخل اسلام کر لیتے۔ آج اس عہد میں مبلغ کو اپنی خطابت پہ بڑا ناز، اور ایک ہی بات کہ بس کتاب ہی مددگار ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ تو مبلغ مدرسے میں پڑھ کے مبلغ ہوا، لیکن وہ پیغمبر جو کسی مدرسے کا محتاج بھی نہیں رہا، جس کے قلب پر آیات کا نزول ہوتا رہا، اور وہ خدا کی بارگاہ میں رجوع کرے، کب پروردگار
ایسے کافر ہیں یہ، ایسے ضدی ہیں یہ کہ میری باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں سادگی سے کہ قرآن ہر مسئلے کا حل موجود، قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن پیغمبر کے قلب پر قرآن نازل ہوا اور پیغمبر کے لبوں سے آیات کا نزول، اور پیغمبر کبھی بت پرستوں سے مخاطب، کبھی مشرکوں سے مخاطب، کافروں سے مخاطب. اب جو کافر، بت پرست، مشرک، یہودی اگر پیغمبر کی بات نہ مانے تو دنیا میں کوئی اور ایسا مبلغ ہے جو پیغمبر کی جگہ ان کافروں کو سمجھا سکے؟ جو پیغمبر کی بات سے نہ مانے تو پھر زمانے میں کس بات سے مانیں گے؟ زمانے میں کون سا ایسا مبلغ جو ان کو سمجھا سکے؟ اب پیغمبر کرے تو کیا کرے؟ کہا ہے پروردگار دین تیرا، یہ انسان مخلوق تیری، بگڑی ہوئی مخلوق، پروردگار مشرک ہے یہ، انہیں راہ حق پہ لاؤں تو لاؤں کیسے؟ کہا ہم نے تمہارے قلب پر آیات کو نازل کیا، آیات پڑھ پڑھ کے سناتے رہو، آیات میں صداقت ہے. خدا کہہ دیتا کتاب کافی ہے، توجہ رکھے گا، خدا کہہ دیتا یہ آیات کافی ہے، سناؤ. پیغمبر نے کہا مالک میں نے سنائی، کہ کچھ چھوڑا تو نہیں، کہ مالک جتنا تو نے نازل کیا سب سنا دیا، لیکن سننے کے بعد یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں. مالک یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کافروں کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ اب پیغمبر کو چاہیے مددگار، کتاب تو موجود، کتاب تو موجود. اب پیغمبر کرے تو کیا کرے؟ پھر آیت نازل ہوئی، اب ایسا کرو تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں. کہ پروردگار کیسے مددگار؟ کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تم ایسے ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، اور سب مل کر کرتے ہیں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اب مجھے بتائے کہ پیغمبر کے بعد جو یہ دعویٰ کیا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ فقط کتاب ہی کافی ہے، اس وقت سے لے کے اب تک یہ جملے کہے گئے کہ کتاب ہی ہمارے لیے مددگار ہے، تو جملہ کہنے دیجئے گا کہ جس پیغمبر کے قلب پر کتاب نازل ہوئی اس کے عہد میں فقط اس کے لیے کتاب کافی نہیں تو ہم جیسوں کے لیے فقط کتاب کیسے کافی؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. یعنی کہ خدائے لم یزل نے بتا دیا کہ یاد رکھنا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. یاد رکھنا اگر قانون جو بنایا کرتا ہے اس کے محافظ بھی وہی بنایا کرتے ہیں. قانون اگر اللہ کی طرف سے آیا تو محافظ نہ بنو امیہ سے نکلیں گے نہ بنو عباسیہ سے نکلیں گے. جس گھر میں کتاب نازل ہوئی محافظ بھی وہیں سے ملیں گے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. ہاں 1400 سال سے لے کے اب تک ان کا اسلام خطرے میں نہیں ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کے ان جملوں کو سنا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی، کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. یعنی بتا دیا کہ قانون الہی بھی چھوڑے جا رہا ہوں، یا یوں کہوں کہ خدائے لم یزل نے بتا دیا. اور یہ پیغمبر یہ نہیں کہ فقط اقربا پرستی میں کہا ہو کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ قرآن کو نہیں. یہ پیغمبر تو وہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ اللہ اس پر اپنی وحی کو نازل نہ کر دے. اب اگر پیغمبر نے کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسرے اہل بیت، یا یوں کہوں پیغمبر نے کہا اب گھبرانا نہیں، اسلام بھی تمہیں دے دیا، محافظ اسلام بھی تمہیں دے دیے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زمانہ واقعی کربلا کی طرف رخ کرے، اگر زمانہ کربلا پہ نظر رکھے تو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا فقط ایک زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، کربلا تا قیامت حفاظت اسلام کا نام ہے.
کربلا مسلسل حفاظت اسلام کر رہی ہے، اور آج جہاں جہاں بھی جرت، حوصلے اور ہمت پیدا ہوتی ہے دین خدا کی نصرت کے لیے، یہ سب سرزمین کربلا کا اثر ہے، یہ سب کربلا کی سرزمین کا اثر ہے، اور کربلا کی سرزمین میں اثر یہ شہداء کے لہو کا صدقہ ہے۔ دیکھیے، یہ جملہ آپ کی سماعت کی نظر کرتا جاؤں تو یاد پڑتا ہے، میں نے اسی ضمن میں کسی اور حوالے سے آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا سال گزشتہ، لیکن کبھی غور کرنا چاہیے کہ آج انسان اپنی جسم کی حفاظت کے لیے ہر تدبیر کرتا ہے، ہر تدبیر کرتا ہے، جہاں دیکھا کہ وجود خطرے کی زد میں ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کتنے عرصے تک بچائے گا، کب تک بچائے گا؟ آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جسم سے روح پرواز ہوگی 70 80 100 برس کی، یا کچھ آگے کچھ پیچھے، انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور وجود کو روک نہیں سکتا، اپنی زندگی کو بچا نہیں سکتا، لیکن فطری خواہش ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا، لیکن خدائے لم یزل نے کہا، اور دیکھیے موت کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے طبیب موجود ہیں، موت کا کوئی علاج نہیں، موت کا علاج صرف ایک ہے اور وہ ہے شہادت، موت کا صرف ایک علاج ہے شہادت، اور شہادت اس عارضی موت کو دائمی زندگی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ خدائے لم یزل نے جو پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ جو اللہ کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو اپنے سر میں موت کے سودے کو سجا کے نکلتے ہیں۔ موت ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بستر پہ آ جاتی ہے، موت گلے میں پھدا ڈالے مر جائے، موت ضعف پیری سے آ جائے، موت روڈ کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ سے آ جائے، موت کسی کی گولی سے آ جائے، لیکن یہ ساری موت ہوتی ہے، لیکن جو شہید کو رتبہ عطا کیا گیا، دائمی زندگی کی سند دی ہے، اسے کیوں دی ہے؟ آخر موت وہ بھی ہے، جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا موت وہ بھی ہے، روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑی سے ٹکرایا موت وہ بھی ہے، لیکن شہید کو جو یہ درجہ دیا گیا، کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جس کو بھی موت آ جائے اس پہ مرنے والے کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، موت نے آنا تھا دبوچ لیا، لے کے چلی گئی زندگی کو، لیکن شہید اللہ کی راہ میں سر میں سجا کے نکلتا ہے کہ میں تو خدا کی راہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب خدا کی آواز آتی ہے کہ کیونکہ میرے لیے اٹھا تو پھر خدا کے ہاں تو احسان کا بدلہ تو موجود ہے، خدا کے احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے، اور پھر خدا کہتا ہے جو میرے لیے اٹھے احسان کا بدلہ یہ ہوگا کہ اس نے اپنی عارضی زندگی کو میری راہ میں قربان کر دیا، اب احسان کا بدلہ یہ ہوگا کہ خدا قیامت تک اسے مرنے نہیں دے گا بلکہ زندگی کی سند دے دے گا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ عام مجاہد اٹھتا ہے راہ خدا میں جان کا نذرانہ دے دے تو خدا اسے درجہ شہادت پہ فائز کر دے۔ دین کے بہت سے معاملات، شہادت کے بہت سے درجات، خدا ان کی عارضی زندگی کو شہادت میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا وقت آیا، بڑا نازک مرحلہ تھا، آج اگر حسین ابن علی قیام نہ کرتے تو آج اسلام کا روپ عجیب ہوتا، عجیب و غریب روپ ہوتا اسلام کا، لیکن حسین نے اس نازک مرحلے پر قیام کیا اور دین کو بچا لیا، بھرے گھر کی قربانی دے دی، اور جب بھرے گھر کی قربانی دی ڈوبتے ہوئے اسلام کو بچایا۔ خدائے لم یزل نے پیغام کیا دیا کہ آج یزید، دیکھیے عجیب و غریب جملے ہیں یزید کے وہ، اور میں نے کسی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا، ہو سکتا ہے شاید یہ سوچ میری ہو،
کبھی میڈیا سے آپ نے سن بھی لیا ہو، شاید یہ سوچ میری ہو، میں کہتا ہوں جب پیمانے الٹ جاتے ہیں نا تو نتیجے بھی الٹ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ملک عزیز میں لوگوں سے سوال کیا، یہ سرحد میں باب خیبر کیوں بنایا ہوا ہے؟ تم بڑے سنت کے دعوے کرتے ہو، سنت کی تعریف یہ ہے کہ جو رسول نے کیا وہ سنت۔ تمہیں کمال ہوگا کہ رسول کا اونچا پاجامہ تمہیں یاد رہا۔ رسول کی اور سنت بھی ہے، رسول کی سنت یہ ہے کہ رسول نے جسے ہٹا دیا وہ ہٹ گیا، اور جسے قائم کر دیا وہ قائم رہا۔ رسول نے خیبر میں کیا کیا تھا؟ کل علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار، اور پھر 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ دیا۔ اب سنت رسول بھی ہے، رسول کی نگاہ میں جو چیز اکھڑ گئی تو اکھڑ گئی۔ اچھا یہ باب خیبر کیوں بنایا؟ باب حیدر رکھ دیتے، باب نبی رکھ دیتے، یہ باب خیبر کیوں بنایا؟ توجہ رکھیے گا، باب خیبر کیوں بنایا؟ تاریخ کو دیکھیے گا، تاریخ کے اوراق کو الٹ کے دیکھیے گا، جب پیمانے الٹ جاتے ہیں تو نتیجے بھی الٹ جاتے ہیں۔ آج جو اس سرحد کی صورتحال نظر آ رہی ہے، آج جو وہاں کی صورتحال نظر آ رہی ہے، توجہ رکھیے گا، جو وہاں کی صورتحال نظر آ رہی ہے، پیمانے الٹ گئے تو نتیجے الٹ گئے۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ اگر آج دیکھیے درا آدم خیل کے اندر یہ نعرے لگے، لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد حسینیت کے خلاف اور یزیدیت کی حمایت میں نعرے لگے، یہ فکر کہاں سے آ گئی اس ملک میں؟ جب تاریخ کے اوراق کو الٹ کے دیکھتا ہوں تو پھر حسین ابن علی کا قیام سمجھ میں آتا ہے، اور پھر جان کے نذرانے اگر حسین کے قیام کی روشنی میں دینے پڑے تو خدا کی قسم حفاظت اسلام کے لیے جان کے نذرانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد کیجئے حسین نے قیام کیوں کیا تھا؟ یزید نے یہ جملے تو کہے تھے نا کہ آج اگر بدر و احد کے میرے آباء و اجداد ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے آج ان کا انتقام کیسے لیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ انتقام رکا نہیں، وہ انتقام چلتے چلتے نسلاً در نسلاً کہیں نہ کہیں پہنچ گیا۔ اگر باب حیدر رکھتے تو سمجھ لیتے کہ شجرہ کہیں اور سے بول رہا ہے۔ یہ باب خیبر تو علی نے اکھاڑا تھا، یعنی وہی مزاج بول رہا ہے جو سن 60 ہجری میں یزید کا مزاج بولا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا کربلا کو سمجھیے، سید الشہداء کو سمجھیے، آج زمانہ حسین ابن علی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے آج یہ مجلس بطور مقدمہ آپ کی سماعت کی نظر کی، اور کل 3 مجلسوں میں کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس موضوع کو کسی نتیجے تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار دو عالم نے حسین ابن علی کے تذکرے کی ذمہ داری خود لی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کا مددگار ہوتا ہے خدا بھی اس کا مددگار ہوتا ہے، خدا انہیں ثبات قدمی دیتا ہے۔ بنو امیہ سے لے کے آج تک کتنے خاندان اٹھے، اور اس عزائے مظلوم کربلا کے خلاف کتنی بغاوتیں ہوئی، لیکن آج فرش عزا اور ذکر حسین میں استقامت بتا رہی ہے کہ اس کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے۔ خدا مددگار ہے اور خدا ہی مددگار ہے۔ عزیزو، ایام عزا ہیں، ہر عزادار ذہن میں یہ فکر اور دل میں یہ خواہش لے کر گھر سے آتا ہے کہ بس کچھ لمحات ملے، کچھ وقت ملے فاطمہ زہرا کے اجڑے ہوئے گھر پر آنسو بہانے کے لیے۔ یہ بھی عقیدہ کہ جہاں فرش عزا بچھ جائے وہاں حسین کی اجڑی ہوئی ماں فرش عزا پہ آ جاتی ہے اور منتظر رہتی ہے، ہاتھ میں رومال، اور منتظر رہتی ہے
کس آنکھ سے آنسو ٹپکے تو میرے رومال کی زینت بن جائے، اور فرش عزا پہ عجب نہیں آ کے کہتی ہو خدا کی بارگاہ میں میرے اللہ میں نے تو چکیاں پیس پیس کے اپنے لال کو پالا تھا، پروردگار میرے حسین کا قصور کیا تھا؟ عزادارو، حسین کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، مسلسل برستے رہے، راستے میں انگارے بچھاتے رہے، خار بچھاتے رہے، لیکن نبی زادیوں کا قافلہ گزرتا رہا، حسینیوں کا قافلہ گزرتا رہا۔ عزاداروں، کوفے والوں نے بھی خوب استقبال کیا ہے، خوب استقبال کیا ہے فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کا۔ یہ قافلہ گزر رہا ہے اور ایک مرتبہ ایک مقام سے گزرے تو سید سجاد کے کانوں میں درد میں ڈوبی ہوئی ایک آواز آئی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ عزادارو، سید سجاد نے جو سنا اور ایک مرتبہ دیکھا سر حسین نے اس سلام کا جواب دیا ہے، ایک مرتبہ سید سجاد چونک اٹھے۔ اب جو دیکھا کہ دارالامارہ کی چھت پر عزادارو ایک سر دیکھا کہ دارالامارہ پر سر لٹکا ہوا ہے، ایک مرتبہ قریب جا کے پہچانا، جان گئے یہ کسی اور کا سر نہیں ہے۔ عزادارو، قریب جا کے کہتے ہیں چچا مسلم، غریب بھتیجے کا سلام ہو۔ عزادارو، شہزادی زینب کے کانوں میں آواز آئی کہ بیٹا سجاد، بیٹا سجاد، خون کا رشتے پہ یہ کہیں لاش ہے مسلم تو نہیں ہے؟ ہاں پھوپھی اماں، یہ میرے چچا مسلم کا لاشا ہے۔ عزادارو، زوجہ مسلم بھی قریب آ گئی، زوجہ مسلم بھی قریب آ کے کہتی ہے میرے والی، جو 2 بچے میں لے کر آئی تھی، ارے وہ تو میں نے آقا پہ قربان کر دیے، لیکن مجھے یہ بتاؤ جو 2 بچے تمہارے ساتھ آئے تھے، ارے وہ میرے دونوں لال کہاں ہیں؟ عزادارو، سید سجاد آگے بڑھے، شہزادی زینب آگے بڑھی۔ عزادارو، جملہ سنیے گا، سید سجاد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں چچا غریب بھتیجے کا سلام، چچا کربلا سے لے کے کوفے تک تازیانے کھاتا چلا آیا، چچا مسلم خوش نصیب ہو جو کوفے میں آ کر سو گئے۔ چچا، ارے بھتیجے سے پوچھو، ہائے کوفے کا بازار، ہائے بے پردہ ماں بہنے، چچا ہم سے بھی پوچھو۔ عزادارو، چچا مسلم کو سلام کیا ہے اور ایک مرتبہ یہ قافلہ دارالامارہ میں داخل ہوا ہے۔ عزادار لوگوں نے استقبال کرنا شروع کیا، تخت پر ابن زیاد بیٹھا ہے، ایک مرتبہ قافلہ آ کے کھڑا کیا گیا، جیسے ہی دیکھا سر حسین آیا ہے، ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے ارے ہم نے سنا ہے ہمارے قید خانے میں ایک عاشق حسین موجود ہے۔ کہ کون عاشق حسین؟ کا مختار موجود ہے، ارے مختار کو لے کر آؤ۔ عزادارو، ایک مرتبہ مختار کو لایا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے کہا مختار، سنا ہے تمہیں حسین سے بڑی محبت ہے، سنا ہے حسین سے تمہیں بڑا پیار ہے۔ مختار کہنے لگے جینا حسین کے لیے ہے، ارے مرنا حسین کے لیے۔ کہا اچھا، ہم نے اس دربار میں حسین کو بلوایا ہے، اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ مختار نے دائیں بائیں دیکھا کہ ابن زیاد سارے مذاق کر لے، مجھ سے ایسا مذاق نہ کرنا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ارے اگر میرا مولا حسین ہوتا تو علم پکڑے ابو الفضل العباس ہوتا، دائیں علی اکبر ہوتا، بائیں قاسم ہوتا۔ نہ یہاں عباس ہے، نہ یہاں علی اکبر ہے، نہ یہاں قاسم ہے، تو میرا مولا حسین کہاں ہے؟ کہ نہیں، ہم نے حسین کو بلوایا ہے۔ عزادارو، یہ کہہ کے ابن زیاد نے تش سے کپڑا ہٹایا۔ کہ مختار پہچانو، یہی ہے نا تمہارا حسین؟ ایک مرتبہ مختار نے دیکھا، ارے میں کیسے مان جاؤں میرے مولا کا سر ہے؟
ارے جس کا عباس جیسا وفادار ہو کہ نہیں پہچانو، ہم نے تمہارے حسین کا سر قلم کر دیا، پہچانو تمہارے مولا کا سر ہے۔ ایک مرتبہ مختار آگے بڑھے، دیکھا کہ سر خون اور خاک میں اٹا ہوا نظر آیا کہ ابن زیاد میں کیسے پہچان لوں، میرے مولا کا سر ہے۔ ارے اتنا خون اور خاک ہے چہرے پر کہ پہچانا نہیں جاتا، کہ اچھا ابھی تمہیں یقین دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پانی منگوایا گیا کہ سر حسین کو دھویا جائے۔ اب جیسے ہی پانی آگے بڑھا، سر حسین سے آواز آئی، مختار مجھ پہ پانی نہ ڈلوانا، اب تک میری بہن بھی پیاسی، اب تک میری سکینہ بھی پیاسی، مختار مجھ پہ پانی نہ ڈالانا۔ اب جو مختار نے یہ سنا، ایک مرتبہ یا علی کہا، زنجیروں کے بند کو توڑا، ایک ظالم سے تلوار کو چھینا، چلے ہیں حملہ کرنے کے لیے کہ پیچھے سے ایک درد میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، چچا مختار ہمارا سلام۔ مختار کے قدم وہیں پر رک گئے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا کہ زنجیروں میں جکڑا کوئی قیدی نظر آیا۔ مختار آگے بڑھ کے کہتے ہیں، قیدی آواز تو تیری جانی پہچانی لگتی ہے، واللہ میں تجھے پہچان نہیں سکا۔ قیدی نے سر جھکا کے کہا، چچا مختار اب تو زمانہ ہمیں نہیں پہچانتا۔ کہ قیدی بتا، ارے میرا کلیجہ پھٹتا ہے، تو کون ہے؟ قیدی نے سر جھکا کے کہا، چچا مختار انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں۔ اتنا سننا تھا، مختار تڑپ اٹھے، مولا یہ کیا ہو گیا؟ سید سجاد پکارے، چچا مختار ارے لٹ گیا کربلا میں عزادار و جناب سید سجاد مختار سے گفتگو کر رہے تھے کہ خواتین میں سے کسی کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز ابری، بیٹا سجاد مختار کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ اب جو خاتون کی آواز سماعت سے ٹکرائے، ایک مرتبہ مختار کہنے لگے، مولا کیا گھر کی کنیزیں بھی قید ہو گئی؟ ہتھ کڑی والے ہاتھ اٹھے، مختار کے دہن پہ رکھ کے کہا، چچا مختار ارے کنیزیں نہ کہو، رسول کی نواسیاں، فاطمہ کی بیٹیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری قلیل عبادت کو قبول فرما۔ مالک ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک جو مقروض ہیں دست غیب سے ان کے قرض کو عطا فرما۔ جہاں جہاں عاشقان حسین آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہیں، کربلا والوں کی مصیبت کے صدقے میں ان کی پریشانی و مصیبت کو دور فرما۔ بارہا جہاں جہاں بھی اسلام کے حقیقی سپاہی موجود ہیں انہیں استقامت اور نصرت عطا فرما۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ ملت میں جہاں جہاں بھی حسینی آباد ہیں پروردگار ان میں اخوت، یکجہتی، پیار، محبت اور اتحاد عطا فرما۔ میرے مالک ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ظہور فرما، ہمارا شمار ان کے انصار میں فرما۔